أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اللہم صلی علی محمد الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور نور الهدى مصباح الظلم جميع الشمم شفيع الأقم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل قادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب تعوده والمقصود جوده سيد المرسلين أنيس الغربين الملقب بطه والياسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المکی المدنی الخرشی الہاشمی مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ مغفرۃ واجرا عظیما. صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اذان محترم، کپاس واڑی کہ اس
عشرہ زینبیہ کی آج 7ویں مجلس مغفرت کی شرطیں عنوان کے ساتھ آپ حضرات کے ہدیہ سماعت ہے۔ یہ موضوع میں نے اس لیے بھی لیا کہ اس کی ضرورت آج کے وقت میں ہے۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ ہر انسان اپنے اندر جھانک کے دیکھ سکتا ہے۔ دیکھیے، دوسروں کی غلطیوں کو تلاش کرنا بہت آسان ہے، اور اکثر و بیشتر انسان اپنا ٹائم پاس بھی بنا لیتے ہیں۔ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، وہ کہاں سے آ رہی ہے۔ کہتے ہیں نا چبوترا کمیٹی کے لوگ، ان کے پاس کوئی کام دھندہ نہیں ہے سوائے اس کام کے کہ یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہی ہے۔ عزیزان محترم، دوسروں کی غلطیوں کو نکالنے کے بدلے اگر ہم اپنی غلطیاں تلاش کرنے لگے تو اس سے بہتر کوئی اصلاح نہیں ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہو گیا ہے کہ لوگوں کو اپنی دنیا اور دوسروں کی آخرت کی فکر ہوتی ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنی آخرت اور دوسروں کی دنیا کی فکر کریں، یا اپنی دنیا و آخرت اور دوسروں کی دنیا و آخرت کی فکر کریں، تو پھر بہترین مسلمان ہو جائے۔ تو ہمیں دوسروں کی غلطیاں تو نظر آتی، اپنی نظر نہیں آتی۔ ہاں، اگر ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں تو قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ ہر انسان کو مجبور کرتی ہے، اس کے ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے کہ تو جس غلط فہمی کا شکار ہے کہ تو جنت میں جانے والا ہے، تو نے اس کو فار گرانٹیڈ لے لیا ہے۔ ٹھیک ہے، جنت تجھے ملے گی اور ضرور ملے گی، لیکن اس کے چند شرائط ہیں۔ پہلے مغفرت چاہیے، اس کے بعد جنت ملے گی۔ اور مغفرت کی شرطیں کیا ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا، اعد اللہ مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ ان لوگوں کی مغفرت کرے گا اور اجر عظیم بھی دے گا جن میں یہ کوالٹیز ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، پھر دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ دکھاوے کی عبادت نہ کرتا ہو، فرما بردار ہو، چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ سچا ہو، پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والا ہو، پھر اس کے بعد کی شرط یہ تھی کہ وہ خوف خدا سے روئے اور اپنے گناہوں کا استغفار کرنے والا ہو۔ یہاں تک 6 شرطیں ہو گئی۔ آج 7ویں شرط پہ ہم گفتگو کریں گے، اور وہ 7ویں شرط کیا ہے؟ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میں ان کی مغفرت کروں گا۔ صدقہ بہترین چیز ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ بیماریوں کو دور کرتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اور صدقہ شیطان کو بھی دور کرتا ہے۔ شیطان کے حربے صدقے کے سامنے فیل ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ کیا صرف دولت کا ہوتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ صدقہ صرف دولت کا نہیں ہے، صدقہ پیسے سے بھی دیا جا سکتا ہے، صدقہ اخلاق سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ کسی سے ہمدردی سے بات کر لینا صدقہ ہے، کسی سے مسکرا کے بات کرنا صدقہ ہے، کسی کی نیک کام میں مدد کر دینا صدقہ ہے۔ اب وہ مدد پیسے کی شکل میں ہو یا اسے ہمت دے کے ہو۔ ایک ٹوٹے ہوئے انسان کو 4 بول بولے کہ جس سے اس کی ہمت بڑھ جائے اور وہ نیکی کے لیے کھڑا ہو جائے، وہ صدقہ ہے۔ ایک ایسا انسان جو نیکی سے بھٹک گیا ہے، دور ہو گیا ہے اور گناہوں کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کو اپنے باتوں سے روک دینا صدقہ ہے۔
حتیٰ کہ اولاد سے محبت کرنا صدقہ ہے، بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا صدقہ ہے، شوہر کی خدمت کرنا صدقہ ہے، اپنے بچے کو سینے سے لگانا صدقہ ہے، بیٹی کے لیے دعا کرنا صدقہ ہے، نوافل نماز پڑھنا صدقہ جاریہ ہے، مسجد بنوانا صدقہ ہے، شادیاں کروانا غریبوں کی صدقہ ہے۔ تو کئی چیزیں صدقے میں بے پناہ چیزیں آتی ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ صدقہ جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ نکالو۔ کہا یا رسول اللہ جسم کے جوڑ تو بہت زیادہ ہیں، 300 سے زیادہ جوڑ ہیں۔ کہا کہ آسان ہے، نکال لو۔ کہ کیسے نکالے؟ ایک ایک جوڑ کا بھی اگر ہم تھوڑا تھوڑا پیسہ نکالیں گے تو کتنا پیسہ بن جائے گا اس کا؟ کہا تم سے کس نے کہا کہ پیسے سے ہی صدقہ نکلتا ہے؟ تم پیسے سے نکال سکتے ہو تو بے شک نکالو۔ کہا کہ ایک اور ترکیب میں تمہیں بتا دوں جس سے جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ نکل جاتا ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ 33 مرتبہ اللہ اکبر، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ، یعنی تسبیح جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا پڑھو، وہ بھی صدقہ جاریہ ہے، بلاؤں سے بچاتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دکان میں برکت نہیں ہے، ہمارے مکان میں برکت نہیں ہے، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، تو تسبیح پڑھیں نا، دکان کو جانے سے پہلے تسبیح پڑھیں، دکان میں پہنچنے کے بعد تسبیح پڑھیں، پھر دیکھیے کیسے برکت نہیں ہوگی۔ جناب سیدہ نے کہا تھا کہ بابا میں تھک جاتی ہوں کام کرتے کرتے۔ کہ بیٹی تھکان کو دور کرنے کی ایک بہترین چیز بتا دوں؟ کہ کیا ہے؟ کہ یہ تسبیح پڑھنا، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ، تمہاری ہر تھکان دور ہو جائے گی۔ مطلب کیا ہے؟ تسبیح جناب سیدہ نہ صرف روح کو طاقتور بناتی ہے بلکہ جسم کو بھی طاقتور بناتی ہے۔ ہماری مثال تو ایسے ہے کہ ہم خزانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بھوکے ہیں، دریا کے کنارے بیٹھے ہیں اور پیاسے ہیں۔ اہل بیت اطہار نے ہمیں اتنی چیزیں دے دی ہے کہ ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ برکت چاہیے، تسبیح پڑھو، دولت چاہیے، تسبیح پڑھو، صحت چاہیے، تسبیح پڑھو، اولاد چاہیے، تسبیح پڑھو، اور تسبیح پڑھو تو آرام سے سکون کے ساتھ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس رفتار سے پڑھے آپ، اور ہر اللہ اکبر پہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا تصور کرے۔ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا، یہ آنکھیں دی، اللہ اکبر، کان دیے، اللہ اکبر، زبان دی، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے الحمدللہ، آج میں صحت مند ہوں، الحمدللہ، کل رات مجھے موت نہیں آئی، الحمدللہ، آج میں نے صحت کے ساتھ اپنی آنکھیں کھولی، الحمدللہ، آپ کے سامنے کھانا آیا، سبحان اللہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا، سبحان اللہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے بلاؤں کو دور کرنا ہو تو اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ اپنے باتوں میں زیادہ سے زیادہ یوز کرنا۔ جیسے کسی نے کہا کہ فلاں کا مکان بہترین مکان ہے، کہا اللہ اکبر، یا کہا سبحان اللہ، آج میرا بیٹا پاس ہو گیا، الحمدللہ، ماشاءاللہ، آج میری بیوی نے بہترین کھانا بنا کے مجھے دیا، الحمدللہ۔ ہر بات پہ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اس کا استعمال کرنا بہت زیادہ ثواب ہے۔ نہ صرف ثواب ہے بلکہ صدقہ نکلتا جاتا ہے۔ جب صدقہ نکلتا ہے تو بلائیں دور ہوتی ہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ تسبیح پڑھ کے، صرف قرآن پڑھ کے یا فاتحہ پڑھ کے آپ بخشوا نہیں سکتے اپنے مردگان کو، حتیٰ کہ تسبیح جہرا صلوات اللہ
علیہا پڑھ کے مومنین و مومنات کو بخشتے ہیں، اس لیے کہ یہ ذکر کثیر کہا گیا ہے۔ پوچھا گیا تھا امام سے ذکر کثیر کسے کہتے ہیں؟ کہ تسبیح زہرا پڑھ لو، ذکر کثیر ہے۔ یعنی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے 1000 مرتبہ کوئی دعا پڑھے، 1000 مرتبہ کوئی قرآن کی آیت پڑھے، صرف تسبیح جناب سیدہ بھی پڑھ لیں تو ذکر کثیر ہو جاتا ہے۔ ذکر کثیر کا مطلب جتنا ایک رات عبادتوں کا ثواب ہے اتنا ایک تسبیح میں ہے، لیکن معرفت کے ساتھ، اہل بیت کی محبت کے ساتھ، اہل بیت کی عظمتوں کو اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے اس کے ساتھ، ولایت امیر المومنین کو دل میں رکھتے ہوئے اس کے ساتھ پڑھیں، پھر دیکھیں آپ کے حالات کیسے بدل جاتے ہیں۔ چھٹے امام کا ذکر ہے، بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، مولا میری کوئی اولاد نہیں ہے، کا صدقہ نکال، کہ ٹھیک ہے، چلا گیا۔ دوسرا آیا، مولا میری قرض داری نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے، قرضہ ادا نہیں ہو رہا ہے، کہ صدقہ ادا کرنا، صدقہ نکالنا، کا ٹھیک ہے، چلا گیا۔ ایک آدمی نے آ کے کہا میرے پڑوسی نے میرے ناک میں دم کر رکھا ہے، بہت پریشان کرتا ہے، کہ صدقہ نکالو، چلا گیا۔ ایک اور آدمی دیکھ رہا تھا، مولا یہ کیا ہر چیز کے لیے صدقہ؟ کہا کہ ہاں، تم کیا جانو کہ صدقے کی اہمیت کیا ہے، صدقے کا ثواب کیا ہے، صدقے کے فائدے کیا ہے۔ نے کہا مولا میرا بھی دل چاہتا ہے صدقہ نکالوں، لیکن میں جو ہوں ان ایمپلائڈ ہوں، میری نہ کوئی نوکری ہے نہ کوئی تجارت ہے، تو میرے جیب خالی رہتے ہیں۔ تو تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ صدقہ صرف دولت کا نکلتا ہے، صدقہ صرف پیسے سے نکلتا ہے؟ کہ مولا پھر؟ کہ کسی کے راستے کا پتھر ہٹا دو، صدقہ ہے۔ کسی کا رکا ہوا کام بنا دو، صدقہ ہے۔ اس نے کہا اگر مولا میں کسی کے راستے کا پتھر نہیں ہٹا سکا؟ چھٹے امام نے مسکرا کے کہا کہ تو پیسے سے صدقہ نکالنا نہیں چاہتا، کسی کے رکے ہوئے کام بنانا نہیں چاہتا، کم سے کم اتنا کر لے، کوئی ایسی بات کہہ دے کہ جس کو سن کے ایک مومن بھائی مسکرا دے، خوش ہو جائے، وہ بھی صدقہ ہے۔ کہ مولا اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں؟ اللہ اکبر۔ مولا نے کہا نہ تو پیسے کا صدقہ نکالنا چاہتا ہے، نہ کسی کے راستے کا پتھر ہٹانا چاہتا ہے، نہ کسی سے اچھے منہ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، کم سے کم ہم پہ درود بھیج دیا کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کہ مولا اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں؟ تو کہا کہ اگر تو درود بھی نہیں بھیج سکتا تو ہمارے دشمنوں پہ لعنت کر دینا، وہ بھی صدقہ ہے۔ کہا اگر مولا میں یہ بھی نہ کر سکوں؟ اب امام نے اس کی طرف غور سے دیکھا، کہا کہ تو پیسے کا صدقہ نہیں نکالنا چاہتا، کسی کے راستے کا پتھر ہٹانا نہیں چاہتا، کسی سے خوش اخلاقی سے بات کرنا نہیں چاہتا، ہم پہ درود بھی بھیجنا نہیں چاہتا، ہمارے دشمنوں پہ لعنت بھی کرنا نہیں چاہتا، تو اللہ تجھ پہ لعنت کرے۔ دیکھا آپ نے، تو صدقے کے لیے کچھ ہونا ضروری نہیں ہے، پیسہ نہ ہو تو بھی صدقہ نکالا جا سکتا ہے۔ نہ آدمی پیسے والا ہے، دیکھیے پیسہ نہ ہو تو کیا ہوا، آدمی اچھی زبان رکھے، اچھی بول چال رکھے، خوش اخلاقی کے ساتھ لوگوں سے پیش آئے، صدقہ جاریہ ہے۔ بیوی کے ساتھ اچھے بھلائی سے پیش آئے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں باہر نکلے تو بالکل گلاب کے پھول کی طرح کھلتے رہتے ہیں، مسکرا مسکرا کے سب سے باتیں کریں گے۔ دکاندار ہے، ہر کسٹمر سے جی بہت اچھی بات ہے، ہم آپ کی خدمت کے لیے، لیکن جہاں گھر گئے تیوری چڑھ جاتی، باہر گلاب کے پھول، گھر آئے تو کڑوے کریلا۔ میں اکثر یہ جملے استعمال کرتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ گھر آپ آئیں تو گھر والوں پہ دہشت نہ بن جائیے، بلکہ گھر والوں کو لگے کہ خوشی کی لہر آ گئی آپ کے آنے کی وجہ سے، ایک بہار آ گئی آپ کے آنے کی وجہ سے، وہ انتظار کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ اپنا خوف و دبدبا ایسے لوگوں کے دلوں پہ بٹھا دیں، خاص کر گھر والوں پہ، کہ گھر والے دہشت میں رہے، ارے اب وہ آنے والے، اب وہ آنے والے، اور جب تک آپ رہیں گے وہ پریشان، کب جائیں گے کب جائیں گے۔ ایسا انسان مر بھی جائے تو گھر والے کہیں گے چلو اچھا ہوا گیا۔
انسان کی صحبت سے خوشی ملنا چاہیے. گھر میں ایک ایسا ماحول پیدا کریں، اسلامی ماحول پیدا کریں، دہشت گردی والا ماحول نہ پیدا کریں. بچے خوش ہوں آپ کو دیکھ کے. اگر آپ نہیں ہے گھر پہ تو آپ کا انتظار کریں. اسی لیے حکم ہے جب گھر جانا تو بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور لے کے جانا. اٹ ڈزنٹ میٹر واٹ از دا ویلیو آف دیٹ گفٹ. ضروری نہیں کہ ایکسپینسو گفٹ، کوئی بھی ایسا گفٹ چھوٹا موٹا، تاکہ بچوں کو لگے کہ ہمیں پاپا نے یاد رکھا تھا، بیوی کو لگے میرے شوہر نے مجھے یاد رکھا تھا. پھر دیکھیے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے. جب گھر کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے نا تو انسان کو صحت مل جاتی ہے، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، ٹینشن دور ہو جاتے ہیں. تو عزیزان محترم، انسان کو چاہیے کہ صدقہ ادا کرتا رہے، حتیٰ کہ اولاد سے پیار سے محبت سے پیش آنا بھی ایک صدقہ ہے. ایک آفیسر ہوا کرتا تھا، بڑا آفیسر تھا، تنخواہ اچھی تھی، ایک بیوی اور ایک بچی تھی بس گھر میں، اور کوئی نہیں. خوب پیسہ ہوتا تھا. جب انسان کے پاس پیسہ بھی بہت ہو جاتا ہے اور اس کا صحیح استعمال اس کے پاس نہیں ہوتا ہے تو انسان کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں. پیسے کی وجہ سے برے لتوں میں لگ گیا، شراب پینے لگا. پہلے باہر پیتا تھا، بعد میں گھر لا کے پینے لگا. اب بیوی بیچاری دہشت میں رہتی تھی، کیا کرے، کچھ بھی کہے تو چلانے لگتا، خاموش رہ جاتی تھی. لیکن وہ اپنی بیٹی سے بے انتہا پیار کرتا تھا. تو قیمتی شراب بھی لاتا تھا تو کبھی کبھی وہ بچی جو 2-3 سال کی ہو گئی تھی وہ گرا دیتی بوٹل کو، تو اس کے ابرو پہ بل بھی نہیں پڑتا. کوئی بات نہیں، بچی ہے، گرا دیا. اگر بیوی نے تھوڑا سا ٹوک بھی دیا تو چیخیں مارنے لگتا. بیٹی سے بہت پیار تھا. ایک دن اس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، مر گئی بچی. بہت رویا اور زیادہ شراب میں ڈوب گیا. ایک دن وہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ ایک میدان سے گزر رہا ہے. اس نے دیکھا کہ پھنکارے مارتا ہوا ایک اژدہا اس کی طرف بڑھ رہا ہے. پریشان ہو گیا، دیکھا کہ اب اژدہا مجھے کھانے کے لیے آ رہا ہے، تو پلٹ کے دوڑنے لگا. میدان میں جتنا بھی دوڑتا ہے وہ اژدہا اس کے قریب قریب آتا چلا جا رہا ہے. اس نے دیکھا کہ ایک سامنے سے ایک ضعیف اور بہت لاغر کمزور سا آدمی نظر آیا. یہ دوڑ کے اس کے پاس گیا، دیکھو مجھے بچا لو، یہ اژدہا مجھے کھانا چاہ رہا ہے. اس کمزور بوڑھے نے کہا کہ میں کیا لڑوں گا، جب تو اس سے نہیں لڑ سکتا، میں تو کمزور ہوں، بوڑھا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا تیری مدد. کیا کچھ تو بات تو لگتا ہے کہ آپ ادھر ہی کے رہنے والے، کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں میں چھپ سکوں. کہ دیکھو یہ سامنے 2 پہاڑ ہیں، ان میں سے کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤ، شاید وہاں کوئی راستہ مل جائے. دوڑتا ہوا پہاڑ پہ چڑھا. جب آگے بڑھا تو اب دیکھا کہ سامنے کھائی ہے، اور نیچے دیکھا تو والکینو وہاں سے پھٹ رہا ہے، اور یعنی دہکتی ہوئی آگ ہے، جہنم جیسی. پریشان ہو گیا. آگے جاتا ہوں تو جہنم، پیچھے جاتا ہوں تو اژدہا. اس کے بعد وہ دوسری طرف سے پہاڑ سے اترا، پھر اسی بوڑھے سے ملا. اس نے کہا کہ دیکھو کوئی ایسی سبیل نکالو کہ جس سے میری جان اس اژدہے سے بچ جائے. اس نے کہا دیکھو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں کمزور ہوں، میں اس اژدہے سے لڑ نہیں سکتا، لہذا ایسا کرو یہ دوسرا جو پہاڑ ہے اس پہ چڑھ جاؤ، شاید وہاں سے کوئی راستہ نکل آئے. وہ دوڑتا ہوا دوسرے پہاڑ پہ چڑھا. جب اوپر گیا تو اس نے دیکھا وہاں کافی مکانات بنے ہوئے ہیں، اور اس کالونی جیسی ایک 4 دیواری ہے، اس کا گیٹ بھی ہے. جب وہ وہاں پہنچا تو وہاں ایک واچ مین کھڑا ہوا تھا. اس نے گیٹ کھولا. اب یہ آدمی گیٹ کے اندر داخل ہو گیا، اور اس نے واچ مین سے کہا کہ مجھے اژدہے سے بچاؤ. اتنے میں اس نے ایک مرتبہ آواز دی، بچوں ادھر آؤ. اب میں نے دیکھا کہ ہر گھر کی کھڑکیاں کھلی اور بہت سارے بچے کھڑکیوں سے جھانکنے لگے. انہی میں اس کی وہ بچی بھی تھی، جو 2-3 سال کی بچی جو مر گئی تھی. اس نے جب اپنے باپ کو دیکھا تو وہاں سے کود کے وہ دوڑتی ہوئی باپ کے پاس آئی. تو یہ جیسے میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو میں بہت خوش ہو گیا کہ بیٹا تو یہاں کیا کر رہی ہے؟
کہا بابا جن کے بچے مر جاتے ہیں اللہ نے یہاں پہ ان کا انتظام کیا ہوا ہے، اور محشر میں یہ بچے اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے اللہ سے کہ یہ ہمارے ماں باپ ہم سے بڑا پیار کرتے تھے، ان کے گناہوں کو بخش دو، اور اللہ معصوم بچوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، لہٰذا میں بھی یہاں پہ ہوں اور محشر میں میں آپ کی سفارش کروں گی۔ کہا لیکن بابا آپ یہاں کیسے؟ کہا یہ اژدہا مجھے کھانا چاہتا ہے۔ لڑکی نے اس اژدہے کی طرف دیکھا اور اشارہ کیا تو اژدہا واپس چلا گیا۔ پھر لڑکی نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ آخر انسان کو کب عقل آئے گی کہ وہ اللہ کا خوف کرے اور برائیوں سے باہر آ جائے۔ اس کے بعد بیٹی نے کہا دیکھو بابا یہ اژدہا کوئی باہر کا نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے گناہ ہیں، جو آپ نے گناہ کیے، جو آپ شراب پیتے ہو، جو آپ جھوٹ بول رہے تھے، رشوت خوری کر رہے تھے، یہ سب مل کے ایک بہت بڑا اژدہا بن گئے۔ یہ آپ کی قبر میں بھی آئے گا اور آپ کو پریشان کرے گا۔ اب بھی وقت ہے بابا، توبہ کر لو۔ اور وہ جو کمزور بوڑھا آپ نے دیکھا یہ آپ کے نیکیاں ہیں، جو بہت کمزور ہے، جو آپ کے برائیوں سے لڑ نہیں سکتے۔ لہذا بابا ایک ہی طریقہ ہے، اگر آپ کو جنت چاہیے تو ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، صدقے نکالیں۔ بس اس کی نیند کھل گئی، اس دن سے اس نے شراب کی طرف دیکھا بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگائے، پینا تو بہت دور کی بات ہے، صدق دل سے توبہ کیا اور نیک مسلمان ہو گیا۔ تو یہ وہ محبت تھی جو بچی کے ساتھ وہ کر رہا تھا، وہ کام آ گئی، اور اسی کی توفیق اتنی ملی کہ وہ نیک انسان بن گیا۔ تو صدقے کے کئی طریقے ہیں، صدقہ صرف دولت سے نہیں نکلتا، اولاد سے پیار کے ساتھ بات کرو۔ آج آپ کی ضرورت ان کو ہے، آپ نے اپنے آپ کو آفس کے لیے بزی کر دیا ہے، آپ نے اپنے آپ کو دوستوں کے لیے بزی کر دیا ہے، اولاد کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور کل آپ جب بوڑھے ہوں گے آپ چاہیں گے کہ اولاد آپ کو ٹائم دے، تو وہ کہاں سے ٹائم دے گی؟ تھنک آف اٹ اینڈ ویری سیریسلی، کیونکہ یہ ہر گھر میں نے دیکھا ہے۔ بس ماں باپ کیا سوچتے ہیں، ماں بھی آفس چلے گی، باپ بھی آفس چلا گیا، نہ ماں کے پاس وقت ہے نہ باپ کے پاس وقت ہے، بچے نوکروں کے حوالے ہیں، اور جب آفس سے آتے ہیں تو ماں بھی تھکی ہوئی جا کے بستر پہ سو گئی، کھانا جو پکا تھا کھا لیا یا باہر سے منگا لیا۔ بچہ آتا ہے، پاپا ذرا میرے ساتھ کھیلیں گے؟ بیٹا اس وقت مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا پلیز۔ ماں کے پاس جاتا ہے، ممی میں کھیلنا چاہتا ہوں آپ سے۔ دیکھو بیٹا میں بہت تھکی ہوئی ہوں، ماما بہت تھکے ہوئے ہیں، جاؤ سو جاؤ۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ کل جب آپ بوڑھے ہوں گے آپ کہیں گے بیٹا ذرا آپ سے بات کرنا ہے، دیکھو بابا میں بہت تھکا ہوا ہوں، آپ جائیے پلیز مجھے ڈسٹرب مت کیجیے۔ اب آپ مولانا کے پاس دوڑ رہے ہیں، مولانا کوئی تعویذ دے دیجئے، کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی عمل بتا دیجئے۔ بہترین عمل تو آپ نے نہیں کیا۔ آپ نے اپنے اولاد کو کبھی اپنے قریب آنے دیا؟ آپ کبھی بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ بات کیے کہ بیٹا آج کا دن آپ کے ساتھ کیسا گزرا؟ کبھی اپنی بیٹی کی طرف توجہ دی آپ نے کہ بیٹی تجھے کوئی چیز کی ضرورت ہے تو بتا، تیرا پاپا ابھی زندہ ہے؟ کبھی اپنے بیوی سے آپ نے کہا کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ تو ہٹلر بنے ہوئے گھر میں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا بڑھاپے میں آپ پہ مہربان بن جائے، کیسے ہوگا؟ جو آپ کرو گے وہی پلٹ کے آپ کی طرف آئے گا۔ یہ اعمال جو ہے گیند کی طرح ہے، آپ گیند کو جا کے مارے دیوار پہ، جس تیزی سے ماریں گے اسی تیزی کے ساتھ وہ واپس آئے گی اور آپ کو آ کے لگے گی۔ تو عزیزان محترم اپنی فیملی کو ٹائم دو، اس سے پہلے کہ ان کے پاس ٹائم نہ ہو آپ کو دینے کے لیے۔ صدقہ جتنا ہو سکے، یہ سب صدقہ ہے، اولاد کو ٹائم دینا صدقہ ہے، حتیٰ کہ نیک کام کرنا، مجلسیں کرنا، مجلسیں کروانا،
حج کروانا، زیارتیں کروانا صدقہ ہے، اور زیارتوں کا جو ثواب ہے آپ تصور نہیں کر سکتے کتنا زیادہ ثواب ہے۔ کئی واقعات ایسے ملتے ہیں جو گزرے ہیں۔ آغا مرشی نے خواب میں آغا مرتضیٰ حائری کو دیکھا تھا۔ آغا مرتضیٰ حائری بڑی اچھی حالت میں ہے۔ آغا مرشی نے پوچھا سرکار آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ ماشاءاللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ کہا کہ بے شک مجھے مولا حسین نے اور مولا رضا نے بہت کچھ دیا، اس لیے کہ میں جب بھی فرصت ملتی میں زیارتوں پہ چلے جاتا ہوں۔ اور تم جانتے ہو میرے ساتھ کیا ہوا؟ جب مجھے دفن کر دیا گیا مرنے کے بعد، تو میرے پیروں کے پاس کی جو زمین تھی ایسے کھلی جیسے کوئی دروازہ کھلتا ہے، اور میں نے سامنے بہت بڑا میدان دیکھا۔ وہاں سے دو خطرناک قسم کے لوگ جن کے چہرے بڑے ڈراؤنے تھے، آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، دانت بڑے بڑے اور خطرناک چہرے والے، میں کبھی اتنا نہیں ڈرا جتنا ان کو دیکھ کے ڈر گیا۔ اور وہ مجھے میری طرف اشارہ کر کے کچھ باتیں کر رہے تھے اور میری طرف بڑھنے لگے۔ ایک عالم دین کہہ رہے ہیں۔ جب وہ میری طرف بڑھنے لگے تو میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہوں، اور میں جسم بھی میرا دیکھ رہا ہوں کہ مردہ پڑا ہوا ہے، سہما ہوا بیٹھا ہوا ہوں۔ لوگ تو چلے گئے مجھے دفن کر کے۔ اس وقت میں نے دل سے کہا مولا علی مدد کے لیے آ جائیے۔ اتنے میں نے دیکھا ایک انتہائی خوبصورت نوجوان میرے قبر میں داخل ہوا، اور جیسے وہ آئے، وہ جو ڈراؤنی شکل والے آئے تھے، انہوں نے اس نوجوان کو دیکھا تو خود بخود پیچھے ہٹنے لگے، اتنے دور چلے گئے کہ وہ غائب ہو گئے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا آنے والے آپ ہو کون؟ اگر آپ نہ آتے تو پتہ نہیں یہ لوگ میرا کیا کرتے۔ تو انہوں نے کہا میں تمہارا مولا رضا ہوں۔ تو مولا رضا آپ میری قبر میں؟ کہاں، میں تیری زیارت کے لیے آیا تھا۔ تو نے 38 ٹائمز میری زیارت کی ہے۔ دیکھیے ہمارے ائمہ کو، ہمارے مولا کو ہم کتنی مرتبہ زیارت پہ جاتے ہیں سب پتہ ہے، کہ تو نے 38 ٹائمز 38 مرتبہ میری زیارت کی۔ آج میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، اور جتنی مرتبہ تو میری قبر پہ آیا ہے اتنی مرتبہ میں تیری قبر میں آؤں گا، اور ہر اس جگہ مدد کروں گا جہاں تجھے پریشانی ہو، تکلیف۔ اور جس کی تو نے زیارت کی، جیسے ہمارے جد حسین کی زیارت کی، ہمارے جد حسن کی زیارت کی، ہمارے جد علی کی زیارت کی، وہ سب بھی تیرے پاس اتنی مرتبہ آئیں گے جتنی مرتبہ تو گیا۔ اب سمجھ میں آیا آپ کو؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں، ارے بھائی ایک مرتبہ زیارت پہ جا کے آگے بس تھا، بار بار جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہی مرتبہ جانے کی دیری ہے، اس کے بعد خود بخود دل چاہتا ہے میں بار بار جاؤں، کیونکہ ہمارا تعلق ہے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ وہاں جا کے ہمارے روح کو سکون ملتا ہے، اور زیارتوں پہ کیا ہوا پیسہ جو خرچ ہوا ہے مولا اس سے کئی زیادہ دے دیتے ہیں، چاہے خود جائیں یا کسی کو بھیجیں۔ تو عزیزان محترم، ان چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ وہاں جا کے ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں، وہاں جا کے ہماری دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ اور مولا رضا نے تو کتنوں کی مدد کی جو ان کے ماننے والے بھی نہیں تھے۔ ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ جس وقت مشہد مقدس کے حرم کی توسیع ہو رہی تھی، اس کو بڑھایا جا رہا تھا، تو اس وقت بہترین آرکیٹیکٹس، بہترین انجینئرز بلائے گئے تھے۔ تو فرانس میں ایک آرکیٹیکٹ تھا جو بہت مشہور تھا، دنیا کا مشہور۔ وہ عیسائی تھا یا یہودی تھا، بہرحال مسلمان نہیں تھا۔ تو اس کے شہرت بہت تھی، تو ایران نے اس کو کانٹیکٹ کیا کہ ہمارے یہاں ہمارے حرم کی توسیع کرنا ہے، لہذا آپ آئیے، آپ کو ہم کانٹریکٹ دینا چاہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ چلا آیا تو ایران کے ایک انجینئر کے اس کو حوالے کیا گیا کہ جائیے آپ جا کے حرم دکھا کے لائیے۔ یہ اس عیسائی یا یہودی آرکیٹیکٹ کو
لے کے گئے، لے جانے کے بعد دکھانے لگے، دیکھیے یہ ایریا ہے جہاں کا ریپیئر کروانا ہے، یہ ایریا ہے جہاں پہ جو ہے نا ایکسپینشن کرنا ہے، اور ساری باتیں جو ٹیکنیکل چیزیں بتانے لگے۔ تو اتفاق سے اس آرکیٹیکٹ کا گزر اس طرف سے ہوا، اس نے دیکھا ایک جالی ہے جہاں پہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو باندھ کے جالی کو باندھا ہوا ہے اور رو رہے ہیں۔ اسے عجیب سا لگا کہ بھئی یار یہ لوگ روتے کیوں ہیں اور کیوں جالی سے باندھ رکھا ہے؟ تو ایک مرتبہ اس ایرانی انجینئر نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر ہے۔ اچھا، کس چیز کا اسپیشلسٹ ہے؟ وہ کہا کہ ہر چیز کا اسپیشلسٹ ہے، وہ کیسے سے کیسا مریض یا آتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو ان کی ٹائمنگ کیا ہے؟ کب اپوائنٹمنٹ مل سکتا ہے؟ میں آیا ہی ہوں تو ان سے ملاقات کر لوں گا۔ اب وہ کیا کہے انجینئر نے مسکرا کے کہا کہ یہ 24 آورس اویلیبل ہوتے ہیں، جب چاہو چلے جاؤ، ان کے لیے اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا اتنا بڑا ڈاکٹر اور 24 آورس اویلیبل، تعجب ہے۔ کہا کیا؟ اب وہ آرکیٹیکٹ کہہ رہا ہے کہ میرا دل بے چین ہونے لگا، میں نے سوچا کہ ذرا قریب سے جا کے دیکھوں، تو چونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا یہ جو لوگ رو رہے ہیں کیسے دعا کرتے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں۔ کہا یہ جو آپ کے ڈاکٹر ہیں ان کا نام کیا ہے؟ کہا ڈاکٹر رضا۔ اچھی بات ہے، کیا میں جا کے ملاقات کر سکتا ہوں؟ کہا ہاں بالکل جائیے، اب فی الحال جہاں پہ لوگ فریاد کر رہے ہیں آپ بھی اپنی عرضی وہاں پیش کر دیجیے۔ کہا یہ لیجیے میرا فون آپ کے پاس رکھیے تاکہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرنے پائے۔ اب یہ آرکیٹیکٹ چلا، وہ کہتا ہے میرا دل کھنچنے لگا تھا، پتہ نہیں کون سی وہ طاقت تھی کہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، کیونکہ میری ایک لڑکی تھی، اکلوتی بیٹی، جوان ہو چکی تھی، لیکن نہ چل سکتی تھی نہ پھر سکتی تھی، نہ ہاتھ ہلتے تھے نہ پیر، ایک زندہ لاش کی طرح بستر پہ پڑی رہتی تھی۔ ہم نے ہر جگہ اس کو لے جا کے، امریکہ، لندن، آسٹریلیا، ہر جگہ ہم نے لے جا کے علاج کرایا، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ آخر میں ہم تھک گئے، میری بیوی یا میں دونوں میں سے کوئی ایک گھر پہ رہتا، دونوں کبھی کہیں نہیں گئے کیونکہ بچی اکیلی ہے، کیسے چھوڑ کے جاتے۔ اب بھی میں اکیلا ادھر آیا ہوا تھا اور میری بیوی وہیں میری بیٹی کے پاس فرانس میں تھی۔ تو میری بیٹی مجھے یاد آ گئی، میں نے سوچا کہ چل کے ڈاکٹر رضا سے ملاقات ہو جائے، ان سے بات کروں۔ تو میں نے دیکھا کہ جالی کے پاس کھڑے ہوئے لوگ ایسے بات کر رہے جیسے ڈاکٹر پیچھے ہے اس جالی کے۔ میں بھی چلا گیا اس جالی کے پاس، میں نے دیکھا ہر ایک نے اپنے ہاتھوں کو باندھا ہے، تو میرے پاس رسی نہیں تھی تو میں نے ٹائی کھولا اور اس سے اپنے ہاتھوں کو باندھا اور جالی سے باندھ دیا۔ اب باندھنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا، مجھ پہ ایک رقت طاری ہونے لگی، میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے دیکھا لوگ ایسے بات کر رہے جیسے سامنے وہ ڈاکٹر رضا کو دیکھ رہے۔ میں نے دیکھا ادھر ادھر، مجھے تو کہیں کوئی ڈاکٹر نظر نہیں آیا، لیکن لوگ اتنے خلوص سے بات کر رہے تھے تو میں نے بھی بات کرنا شروع کیا۔ میں نے کہا دیکھو آپ جانتے ہو میری ایک بیٹی ہے، جوان ہو چکی ہے، نہ چل سکتی ہے نہ پھر سکتی ہے، مجبور ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا علاج کر دیں۔ اب مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے آنکھیں بند کیے ہوا میں باتیں کر رہا ہوں، اور مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ میری باتیں سن رہے، اور کافی دیر تک میں روتا رہا، ایک عجیب سی کیفیت مجھ پہ طاری ہو گئی۔ اب جب میں کافی دیر تک رو لیا تو میرا دل ہلکا ہوا، میں نے اپنے ہاتھوں کو کھولا، میں وہاں سے نکل کے اس ایرانی انجینئر کے پاس آیا تو ایرانی انجینئر نے کہا کہ آپ نے بڑی دیر لگا دی، بڑی دیر سے آپ کے فون پہ کسی کی کال آ رہی ہے، شاید آپ کے گھر سے آ رہی ہو، دیکھو کیا ہے۔ نے کہا یہ تو میرے بیوی کا نمبر ہے۔ میں نے کال بیک کیا تو بیوی نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ پہلے کہ تم ہو کہاں، کس جگہ ہو؟ کہا کیوں، خیریت تو ہے؟ کہا یہی تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ آج کسی نے ہمارے دروازے کو کھٹکھٹایا، میں نے جا کے دروازہ کھولا تو اتنا حسین اور خوبصورت انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اس کے چہرے سے ایک روب، ایک دبدبا، ایک معصومیت میں نے محسوس کی۔ میں نے کہا آپ
انہوں نے کہا مجھے ڈاکٹر رضا کہتے ہیں اور مجھے آپ کے شوہر نے بھیجا ہے اور یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ ان کی ایک ہی بیٹی ہے، وہ بیمار ہے، میں ان کا اس لڑکی کا علاج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بیوی کہتی ہے کہ میں یہ کہہ کے پیچھے ہٹی کہ آپ اندر آئیے، تو وہ اندر ایسے آئے جیسے ان کو ہمارا گھر معلوم تھا، مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، سیدھے چلتے ہوئے اوپر اسی کمرے میں چلے گئے جہاں پہ ہماری بیٹی تھی۔ جانے کے بعد انہوں نے بس اتنا کہا اٹھو۔ میری لڑکی نے کہا کیسے اٹھوں، نہ میرے پیر کام کرتے ہیں نہ میرے ہاتھ کام کرتے، کہا میں تم سے کہہ رہا ہوں اٹھو۔ اچانک میری لڑکی کھڑی ہوئی اور خوشی سے کودنے لگی کہ اماں دیکھو میرے ہاتھ بھی کام کر رہے ہیں، میرے پیر بھی کام کر رہے ہیں۔ ایسے لگ رہا تھا کبھی ہماری بیٹی جو ہے بیمار ہی نہیں پڑی۔ میں اتنے خوش ہو گئی، میں نے آگے بڑھ کے بیٹی کو سینے سے لگایا، تو میں نے پلٹ کے شکریہ ادا کرنا چاہا لیکن وہ غائب ہو گئے۔ پتہ نہیں ایسے غائب ہو گئے یا تو آسمان نے ان کو اٹھا لیا، زمین نے نگل لیا۔ میں نیچے آ کے دیکھی دروازہ بھی بند تھا، میں نے پورے گھر میں دیکھ لیا، تلاش کر لیا، وہ نہیں تھے۔ تو یہ کہتا ہے میں سنتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا۔ میں نے میری بیوی سے کہا کہ فرسٹ فلائٹ پکڑو اور سیدھے ایران چلے آؤ، بیٹی کو لے کے آنا۔ تو ماں بیٹی فوراً نکل کے ایران چلے آئے۔ تو یہ پوری فیملی امام رضا کے دربار میں پہنچے اور پھر وہاں پہ کلمہ پڑھا اور شیعہ ہو گئے۔ تو اذان محترم سوچئے، جب غیر کو ہمارے امام اتنا دیتے ہوں تو اپنوں کو کتنا دیتے ہوں گے۔ انسان کو چاہیے کہ ایمان رکھے اور ایمان رکھ کے امام کو پکارے۔ ہمارے پاس تو کئی باب المراد موجود ہے، ہمارے پاس ایک سے ایک امام موجود ہے، سب ایک جیسے۔ ایسا نہیں کہ علی دے سکتے ہیں دوسرا کوئی نہیں دے سکتا، ایسا نہیں کہ حسن ہی دے سکتے ہیں دوسرا کوئی نہیں دے سکتا، ایسا نہیں کہ حسین دے سکتے۔ جس کے دروازے پہ جاؤ صدق دل سے مانگو، پھر دیکھو کیا نہیں ملتا، ہمیں سب کچھ ملتا ہے۔ یہ وہ پرسنالٹیز ہیں، دنیا کی ساری مصیبتوں کو سہ کے انہوں نے ساری دنیا کا خیال رکھا ہے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر جب منصور نے جلا دیا تو باہر نکل کے آ گئے تو دیکھا کہ ایک ایک بیٹی سر سے پیر تک چادر میں ڈھکی ہوئی گھر سے باہر نکل رہی ہے اور نوکر پانی سے گھر کی آگ بجھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس منظر کو جب امام نے دیکھا تو رونے لگے۔ کسی نے پوچھا مولا آپ کیوں رو رہے ہو؟ ابھی تھوڑی دیر میں گھر کی آگ بجھ جائے گی۔ کہا کہ نہیں، میں اپنے گھر کے جلنے پہ نہیں رو رہا ہوں، بلکہ مجھے شام غریبہ یاد آ گئی۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا گھر جل رہا ہے، میری بچیوں کے سروں پہ چادر موجود ہے، انہیں پتا ہے کہ میں سلامت ہوں، اس کے باوجود یہ ادھر سے ادھر دوڑ رہی ہے۔ لیکن عاشور کے بعد جب شام غریبہ آئی، جب قیام جلائے گئے تو حسین کی بیٹیاں ادھر سے ادھر دوڑ رہی تھی، ان کے سروں پہ چادریں بھی نہیں تھی۔ تو اذان محترم چھٹے امام کہتے ہیں ایک دن عاشور کا دن آیا اور میں بہت رو رہا تھا، اتنے میں ایک شاعر مجھ سے ملنے کے لیے آیا جو قصیدے بھی پڑھتا تھا، جو مرثیے بھی پڑھتا تھا، نوحے بھی پڑھتا تھا۔ جب مجھ سے ملنے آیا تو مجھ سے میرے چاہنے والے بھی کچھ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے شاعر سے کہا آؤ بیٹھو، بہت صحیح وقت پہ آئے ہو، آج عاشور کا روز ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے جد کے لیے کچھ مرثیہ کہو اور ہم سنیں اور گریہ کریں۔ شاعر نے کہا کہ مولا آپ کے سامنے زبان کھولنا بہت مشکل کام ہے، کہ ہم کہہ رہے ہیں مرثیہ پڑھو۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا اور امام داڑھے مار کے رونے لگے، بیچ میں پردہ کروا دیا۔ امام نے کہا عورتوں کو بھی آ کے پردے کے پیچھے بیٹھ کے سننے کے لیے کہنا۔ گھر کی بیویاں ادھر جمع ہو گئیں اور وہ بھی سن رہی تھی،
اور مجلس ہونے لگی، یہاں تک کہ عورتوں کی آواز بھی بلند ہونے لگی۔ اس میں سے بالخصوص امام کی جدہ ام فروہ جو بوڑھی ہو چکی تھی، ان کی آواز بلند ہوئی۔ شاعر کہتا ہے میں نے اپنے کلام کو روکا، ہاتھ جوڑ کے کہا شہزادی ام فروہ اب آپ کی آواز اور بلند ہوگی تو اب آپ کا فرزند یہ چھٹا امام اٹھ کے آپ کے پاس آئے گا اور دلاسا دے گا۔ لیکن ہائے کربلا میں کوئی بی بی اگر کہتی یا حسین تو اسے تازیانے مارے جاتے، بچی سکینہ کہتی ہے ہائے حسین تو اس پر کوڑے برسائے جاتے، تماچے مارے جاتے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، یہ چہلم کے ایام چل رہے ہیں۔ کل شب کی مجلس جو ہے نا، چہلم کے شب کی مجلس ہوگی، لہذا جتنا پرسہ دے سکیں دے لیں۔ اگلے سال پتہ نہیں کون زندہ رہے اور کون دنیا سے گزر جائے، ہم نہ روئیں گے تو کون روئے گا؟ اس لیے کہ حسین کی چھوٹی سی بچی قید خانے کی موٹی موٹی سلاخوں کو پکڑ کے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھوپھی نے پوچھا بیٹا سکینہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں یہ طائر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اپنے اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں۔ کہا آ کہاں سے رہے ہیں؟ کہا یہ صبح اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں غذا کی تلاش میں، دن بھر غذا کی تلاش کرتے ہیں، اس کے بعد کھا کے پی کے شام کو اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں ہمیں بھی تو گھر سے نکل کے بہت دن ہو گئے، ہم کب اپنے آشیانوں کو جائیں گے، ہم کب اپنے گھروں کو جائیں گے؟ ایک مرتبہ زینب نے بچی کو سینے سے لگایا اور رونے لگی۔ بچی نے کہا پھوپھی اماں مجھے بابا کا سینہ بہت یاد آتا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ شام ہو گئی، قید خانے میں اندھیرا چھانے لگا۔ سید سجاد کی یہ حالت تھی کہ قید خانے کے دروازے کے سامنے سے سڑک گزرتی تھی، لہذا دن بھر سید سجاد دروازے کو پکڑ کے کھڑے رہتے تھے تاکہ اندر جو بیویاں ان کا پردہ بنے رہے، اور جب شام ہوتی تو سید سجاد تھک کے بیٹھ جاتے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ سید سجاد بیٹھ گئے، ایک طرف ہو کے سرک کے بیٹھ گئے، اندھیرا چھانے لگا تھا، اتنے میں ایک شکاری ایک ہرنی کو لے جا رہا تھا۔ ہرنی نے قید خانے کی طرف دیکھا اور کہا السلام علیک یا علی ابن الحسین۔ شکاری پریشان ہو گیا، میری ہرنی کس کو سلام کر رہی ہے؟ تو ایک مرتبہ قید خانے کے دروازے کے قریب آیا، اندر دیکھنا چاہا۔ شکاری نے کہا کہ میرا مقصد یہ تھا کہ کس کو دیکھ کے سلام کر رہی ہے۔ اتنے میں قید خانے کے دروازے کے برابر ایک گٹھری جیسی کوئی چیز نظر آئی جس میں حرکت ہوئی، اس میں سے دو باریک ہاتھ نکلے اور سلاخوں کو پکڑتے ہوئے ایک بیمار سا نوجوان میرے سامنے آ کے کہتا اندر نہ دیکھنا، اس لیے کہ ہماری بیویاں بے پردہ ہیں۔ میں نے کہا کہ میں بیویوں کو دیکھنے کے ارادے سے اندر نہیں دیکھ رہا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کون ہے جس کو میری ہرنی سلام کر رہی ہے۔ سید سجاد نے کہا میں ہوں جسے تیری ہرنی سلام کر رہی ہے۔ کہا کہ آپ کون ہو؟ کہ میں علی ابن الحسین ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ دیکھیے ہرنی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ بھوکے پیاسے رہ جائیں گے اگر تو اس کو لے کے جائے گا، لہٰذا تو اس کو آزاد کر دے تاکہ ماں اپنے بچوں کے پاس چلی جائے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ بچوں کے جو بچے اگر یتیم ہو جاتے ہیں تو اس کا درد کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ کہا میں تو چاہ رہا تھا کہ اس ہرنی کو لے جاؤں یزید کو تحفے میں دوں تو یزید کچھ مجھے پیسے دے دے گا۔ ایک مرتبہ شکاری کہتا ہے اس جوان نے جب میری بات سنی تو زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھا کے میرے ہاتھوں میں ڈالا۔ میں نے دیکھا وہ ہیرے جواہرات بن چکے تھے، میں حیران رہ گیا۔ اللہ اکبر، یہ دکھنے میں قیدی ہے لیکن کتنی طاقت ہے کہ اس کے ہاتھ میں آئی ہوئی خاک جب ہیرے جواہرات بن جاتی ہے۔ کہا مولا آپ ہو کون؟ کا میں امام وقت ہوں۔ کہ جب اتنی طاقت ہے تو آپ ہتھکڑیاں کیوں، بیڑیاں کیوں؟ کہ یہ ہمارا صبر ہے، تو یہ پیسے لے جا اور اس ہرنی کو آزاد کر دے۔ اس نے ہرنی کو آزاد کر دیا، سیدھے یزید کے دربار میں آیا اور کہا کہ اے یزید، اے ملعون، تو سمجھتا ہے جس کو تو نے قید کیا ہے وہ ایک مجبور انسان ہے؟ خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں کنکریاں آئے تو ہیرے جواہرات بن سکتے ہیں، وہ مجبور نہیں ہے، وہ تو صبر کیے ہوئے ہیں، اگر وہ چاہے تو تیرا تختہ الٹ سکتے ہیں۔ یزید نے کہا کہ
اس شکاری کو گرفتار کر لیا جائے۔ شکاری کو گرفتار کر لیا گیا، جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ جلاد نے آگے بڑھ کے گردن اڑا دیا۔ یہ خبر اس کی بیوہ کو پہنچی، جس کی ایک بیٹی 4 سال کی بیٹی تھی۔ ایک مرتبہ بیوہ نے اپنی بچی کو سینے سے لگایا اور رونے لگی کہ آج تو یتیم ہو گئی۔ اس کے بعد سپاہیوں کو پلٹ کے کہا، یہ بتاؤ کہ میرے شوہر نے کون سا جرم کیا تھا، میرے شوہر نے کیا غلطی کی تھی جس کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا گیا؟ تو سپاہیوں نے کہا کہ تیرے شوہر نے یزید کے خلاف زبان کھولی تھی۔ کہا کیوں کھولی تھی؟ کہا اس لیے کہ ہرنی کو انہوں نے آزاد کروا دیا تھا، سید سجاد نے۔ کہا کیوں آزاد کروایا تھا؟ کہا ہرنی کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں پہ رحم کر کے چھوڑ دیا تھا۔ کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو میں انہی کے پاس جاتی ہوں۔ بچی کو نہلایا دھلایا، اچھے کپڑے پہنائے، سیدھے قید خانے کے پاس آئی۔ آنے کے بعد کہنے لگی یہاں پہ مولا سجاد کون ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ وہ جو قید خانے کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے وہی مولا سجاد ہے۔ یہ آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ اے مولا سجاد، اے ہرنی کے بچوں پہ رحم کرنے والے، میری بچی یتیم ہو گئی۔ یہ اپنے باپ کے سینے پہ سویا کرتی تھی، یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ سید سجاد کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، بچی آگے بڑھی تو بڑے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ کیا چاہتی ہو بچی، بتاؤ؟ اس بچی نے کہا مجھے میرا بابا چاہیے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا تو چاہتی ہے کہ تیرا بابا واپس آ جائے؟ کہا ہاں میں یہی چاہتی ہوں۔ تو سید سجاد نے انگلی کا اشارہ کیا، ادھر دیکھ۔ اب جو دیکھا تو سامنے سے شکاری دوڑا ہوا چلا آ رہا ہے، ادھر سے بچی دوڑی، ادھر سے وہ دوڑا، باپ اور بیٹی ایک دوسرے کے گلے مل جاتے۔ اس منظر کو سکینہ نے دیکھا، آگے بڑھ کے سید سجاد کے دامن کو پکڑ لیا اور کہا بھیا میرے بابا کو بھی بلا دو۔ سید سجاد نے سکینہ کو سینے سے لگایا، کہا کہ میری بہن تجھے صبر کرنا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ تسلیما لامر مولا، اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت العالہ، بحق فاطمۃ انت فاطر السماوات والعرض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین انت قدیم الاحسان، واستجب دعائی واقض حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار اس قلیل عزاداری کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنوہا۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے، ہمارا خاتمہ بخیر ہو۔ پروردگار جس کو کرونا کی بیماری نے گھیر رکھا ہے، پروردگار انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ اس کرونا جیسے مہلک مرض سے پورے انسانوں کو بچا، اور بالخصوص جو مومنین و مومنات پریشان ہیں، پروردگار اس بیماری کو لے کے انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ ہمارے بچوں کو نیک و صالح بنا پروردگار، جو مقروض حال ہیں ان کے قرض داریوں کو دور فرما، جو بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں پروردگار لاک ڈاؤن کی وجہ سے جن کی نوکریاں چلی گئیں ان پہ رحم کر پروردگار، ہمارے والدین کے قبروں میں رحمت کو نازل فرما، ہماری موت برحق ہو پروردگار ہماری موت برحق ہو، اور قبر کی منزل ہمارے لیے آسان کر دے، برزخ کا سفر ہمارے لیے آسان کر دے، محشر کی منزل ہمارے لیے آسان کر دے۔ جب ہمارا حساب و کتاب ہو پروردگار، اپنے کرم سے حساب و کتاب کرنا، اپنے عدل سے نہ کرنا پروردگار۔ اگر عدل سے کرے گا تو ہم نے ایسے اعمال ہی نہیں کیے۔ پروردگار تو کریم ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ جتنے بھی مجلس کو سن رہے ہیں اور جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں پروردگار، سب کے دلوں میں کچھ نہ کچھ حاجت ضرور ہوتی ہے پروردگار، ان کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے، اور بیماروں کے شفا کے لیے، اور مجبوروں کی بے کسی کو دور کرنے کے لیے، بلاؤں سے حفاظت کے لیے، امام کے ظہور کے لیے ہم سب مل کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں 5 مرتبہ آیہ کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء،
أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ اللهم اشف كل مریض اللهم اشف كل مریض اللهم اشف كل مریض اللهم صل على محمد وعلى محمد.